رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا علیزے زہیب کی ماں اور بہن کی سازشوں سے بچ پائے گی؟ اور کیا انایا کی پریشے کو بدنام کرنے کی کوشش اسی کے گلے پڑنے والی ہے؟ اور کیا شایان صاحب پریشے کے لیے باری کی محبت کو سمجھ پائیں گے اور کبھی ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ڈرامہ اگلی قسط میں واقع ہی ایک زبردست اور انٹینس موڑ لینے والا ہے، جہاں سچ اور جھوٹ کا سامنا ہوگا اور کئی چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ اس بار انایا نے جو پلان بنایا تھا پریشے کو بدنام کرنے کا، وہ زیادہ دیر چل ہی نہیں پاتا۔ باری ایک لمحے میں اس پوری سازش کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ سچ کہیں تو شروع میں یہی لگ رہا تھا کہ ان تصاویر کو دیکھ کر باری پھر سے غصے میں آ جائے گا اور پریشے کو ایک بار پھر غلط سمجھ بیٹھے گا، اور ایک بار پھر باری اور پریشے کے درمیان میں غلط فہمی کی ایسی دیوار کھڑی ہوگی کہ ہم بس انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کہ کب یہ دیوار گرتی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ تصاویر کو دیکھتے ہی باری سمجھ جاتا ہے کہ پریشے تو ایسی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کریکٹر اتنا خراب ہے۔ یقیناً یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے پریشے کو بدنام کرنے کی۔ باری اسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ تصویریں پریشے کو دکھا کے پریشان نہیں کروں گا، بلکہ اصل مجرم تک پہنچ کے اس کو سزا دلوا کے رہوں گا۔ ادھر پریشے ہے جو باری سے بات تک نہیں کر رہی کیونکہ اس کی انا کو سخت چوٹ پہنچی ہے۔ باری نے جس طرح سے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی، پریشے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باری کا یہ احسان میں کبھی چکا نہیں پاؤں گی۔ پہلے قرض ایکسیپٹ کر کے باری نے ایک احسان کیا، پھر اس کے باپ نے آفس سے نکالنے کی دھمکی دی اور بیٹا آ گیا وہ قرض چکانے۔ لیکن دیکھا جائے تو باری نے تو صرف پریشے کی جاب بچانے کے لیے اس کا لون ادا کیا تھا، مگر اس بار پریشے کے دل کو سب سے زیادہ چوٹ اس کی عزت نفس پر لگی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ ایسے میں باری نہ صرف اس سے معافی مانگتا ہے بلکہ بڑی عاجزی سے کانوں کو ہاتھ لگا کر وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس پر پریشے کو شرمندگی ہو یا غصہ آئے۔ باری کا یہ انداز دیکھ کر پریشے کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور یہی مسکراہٹ دیکھ کر باری ایک لمحے کو جیسے ٹھہر سا جاتا ہے، اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے، اور پھر باری ہوش میں آ کر پریشے سے کہتا ہے، تم ہنستی ہوئی تو بہت خوبصورت لگتی ہو، اور اس بات پر پریشے شرما جاتی ہے اور دل ہی دل میں وہ باری کو معاف بھی کر دیتی ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے دیے ہوئے پیسے واپس کرے گی۔ جب پریشے یہ سب باتیں علیزے کو بتاتی ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ پریشے کو سمجھاتی ہے کہ تم بلا وجہ باری بھائی کے بارے میں منفی سوچ رہی ہو۔ جہاں تک میں نے باری بھائی کو دیکھا ہے سمجھا ہے، وہ ایک نہایت ہی اچھے اور مخلص انسان ہیں اور وہ تمہارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ علیزے تو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو شک پڑتا ہے کہیں باری بھائی تمہیں پسند تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر پریشے فوراً تڑپ اٹھتی ہے اور علیزے کو روک دیتی ہے کہ اس سے آگے خبردار ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ واضح کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ باری آسمان ہے تو میں زمین، جن کا ملاپ کبھی ممکن نہیں۔ مگر علیزے مسکرا کر کہتی ہے کہ بھلا محبت بھی کبھی سٹیٹس دیکھ کر ہوتی ہے، اور شاید تم بھی ان سے محبت کرنے لگی ہو مگر مان نہیں رہی۔ حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ پریشے کے دل میں باری کے لیے جذبات تو ہیں، مگر وہ جانتی ہے کہ یہ رشتہ ممکن نہیں۔ ادھر علیزے اور زہیب کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ زہیب علیزے کو سمندر کنارے لے جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ علیزے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی دنیا تو بہت چھوٹی تھی، مگر زہیب نے اسے جینا سکھا دیا۔
ورنہ علیزے کو تو لگتا تھا کہ اس کے گھر کی چار دیواری کے باہر کوئی دنیا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو کم سے کم علیزے کے لیے نہیں ہے۔ علیزے نے تو اس خوشگوار زندگی کے بارے میں یا محبت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں پر اس کا بھی کوئی حق ہے۔ لیکن یہ خوبصورت لمحے زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتے، کیونکہ اچانک گھر سے فون آتا ہے کہ زہیب کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ دونوں فوراً واپس جاتے ہیں۔ زہیب کی ماں بستر پر لیٹی ڈرامائی انداز میں بیمار بنی ہوتی ہے اور اس کی بہن علیزے کو طعنے دیتی ہے کہ امی نے تو تم لوگوں کو نہیں روکا، لیکن تمہیں خود ہی کچھ خیال رکھنا چاہیے تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی اور تم لوگ باہر انجوائے کرنے چلے گئے۔ علیزے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے، مگر حقیقت میں تو یہ سب زہیب کی ماں اور بہن کی سازش ہے۔ جیسے ہی علیزے اور زہیب وہاں سے جاتے ہیں شرمندہ شرمندہ، تو دونوں ماں بیٹی اپنی چال کی کامیابی پر خوب خوشی مناتی ہیں اور طے کرتی ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈوز اگر ہم دیتے رہیں گے تو بہت جلد اس کا اثر بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف باری کو پریشے کی مشکوک تصاویر موصول ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ خاصا پریشان ہو جاتا ہے، مگر فوراً حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص تک پہنچتا ہے جس نے یہ تصاویر بھیجی تھیں۔ جب باری اسے سختی سے پوچھتا ہے اور پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ آدمی گھبرا کر فوراً سارا سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ سب عنایا کے کہنے پر کیا، کیونکہ عنایا نے اس کام کے لیے اسے پیسے دیے تھے۔ یہ سنتے ہی باری غصے میں سیدھا عنایا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ عنایا پہلے تو صاف مکر جاتی ہے اور الٹا الزام باری پر ہی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر باری اس بار مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوتا ہے۔ وہ ریکارڈنگ سنا کر سچ سب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب سن کر تو عنایا کے والدین بھی حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھلا اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالے۔ وہ اپنی بیٹی کو ضدی اور غصے والی ضرور سمجھتے تھے، لیکن اس قدر گری ہوئی نہیں سمجھتے تھے۔ عنایا کے ماں باپ بہت شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں سچ میں اپنی بیٹی کی اس حرکت کا اندازہ نہیں تھا۔ آخر میں باری صاف الفاظ میں عنایا کو وارننگ دیتا ہے کہ پریشے سے دور رہے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اب شایان صاحب پریشے کے خلاف کوئی چال چلنے والے ہیں، کیونکہ ان کا تو یہی خیال تھا کہ پریشے لون کی رقم ادا نہیں کر پائے گی اور شایان صاحب کو بہانہ مل جائے گا پریشے کو جاب سے نکالنے کا۔ لیکن اب جیسا کہ پریشے کی لون کی رقم ادا ہو چکی ہے تو شایان صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے اگر میں پریشے کو آفس سے نکالتا ہوں تو اس سے ہماری کمپنی کی ریپیوٹ پر برا اثر پڑے گا اور باقی کے امپلائیز بھی انسیکیور ہو جائیں گے۔ اب مجھے کوئی چال چلنی ہوگی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی پریشے کو آفس سے نکال بھی دیا جائے اور باری چاہ کر بھی پریشے کو روک نہ سکے۔ ناظرین، کہانی اب ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے جہاں محبت، انا اور سازشیں سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پریشے اور باری کے درمیان فاصلے کم ہوں گے یا پھر کوئی نئی رکاوٹ سامنے آئے گی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ناظرین، اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو ایک اور سوال کا جواب بھی کمنٹس میں ضرور دیں کہ ویڈیو میں جو اردو کے سب ٹائٹلز ڈالے گئے ہیں، آپ کو اس طرح سے ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں؟